کے اندر آپ کو لٹا کر واپس آ جائیں گے اور بھول جائیں گے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کی جو خرابیاں ہیں اس کی جڑ جو ہے وہ آخرت کی یاد سے غافل ہونا ہے. آخرت کی جو یاد ہمارے ہونی چاہیے ہمارے اندر, آخرت کی تیاری کی جو ایک تڑپ ہونی چاہیے, وہ تڑپ ہمارے اندر سے جاتی رہی. معاشرے کی بہت ساری خرابیاں روز نئی نئی طریقے سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اس تحریک کی شروعات ہوئی, کیسے ہوئی, اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. کہ ابھی کچھ دنوں پہلے, 2-3 مہینے پہلے سوشل میڈیا پر کچھ معاملات بہت زیادہ اچھل رہے تھے, بہت زیادہ آ رہے تھے کہ ہماری مسلم بہنیں جو ہیں وہ غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں. ایسے معاملات ظاہر سی بات ہے یہ پہلے بھی ہوئے ہوں گے, لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے جتنی تعداد میں اس طرح کے میسیجز, اس طرح کی خبریں ابھی آ رہی ہیں, ایسا ہمارے بزرگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں شاید انہوں نے نہیں سنا ہوگا. کیونکہ ایک مسلمان کے پاس اگر سب سے قیمتی کوئی چیز ہے, سب سے قیمتی, تو وہ ہے اس کا ایمان. کیونکہ آپ نے بچپن سے ہی سنا ہوگا کہ جس کے پاس رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا. آپ نے قرآن کی ایک سورت سنی ہوگی جس میں کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اس کا بدلہ دیا جائے گا, اور ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ دے دیا جائے گا. کہنے کا مطلب اگر گناہ کیے ہوں گے تو وہ اس گناہ کو بھگتنے کے لیے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے. لیکن آپ لوگوں کے پاس, ہمارے پاس ایک بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی ایسی نعمت کہ جس کے لیے انبیاء اکرام نے بھی دعائیں کی, اور وہ نعمت ہے حضور کے امتی. تو ظاہر سی بات ہے حضور کے امتی کا ٹھکانہ تو جنت ہی ہے, لیکن جو گناہ کیے ہوں گے ان کی سزا کاٹنے کے بعد جنت دے دی جائے گی. لیکن شرط کیا ہے, کیا سنتے آ رہے ہیں کہ جس کے پاس ایمان ہوگا وہی جائے گا. اب اگر کوئی ہماری بہن, ہماری بیٹی اسلام کو چھوڑ کر ایک اٹریکشن کہوں گا میں اسے محبت نہیں کہہ سکتے, اس کو کہتے ہیں اٹریکشن, جو ایک ایڈولسنٹ پیریڈ جس کو کہتے ہیں, کشور اوستھا, اس اوستھا کے اندر اٹریکشن جو ہے وہ بالکل چرم پر ہوتا ہے. جب منووگیان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ان کے اندر اس کو طوفان کا دور کہا جاتا ہے. یہ جو ٹین ایج ہوتی ہے نا, ٹین ایج 13 سے لے کے 19 تک, 13 سے 19 تک, اس میں جو اٹریکشن ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ کر دینے کو من کرتا ہے, سب کچھ. لیکن اس میں اگر کسی نے اپنا ایمان چھوڑ دیا تو اس سے بڑا گھاٹے کا سودا کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ جب یہ بات ہمارے مسجد غریب نواز کے امام صاحب کے سامنے آئی تو یہ بھی بے چین ہوتے کہ ہماری بہنیں, ایمان والی بہنیں کیسے ایمان کو چھوڑ سکتی ہیں, کیسے مرتد ہو سکتی ہیں, کیسے مسلمان سے کافر ہو سکتی ہیں. تو جب انہوں نے, ان کی جو فکر تھی وہ واٹس ایپ اسٹیٹس کے ذریعے ہمارے سامنے آئی, ہم نے جب بیٹھ کر اس بارے میں بات کی تو جتنا فکر مند ہم تھے اس سے کہیں زیادہ ہمارے امام صاحب اس مسئلے کو لے کر فکر مند تھے. آپ نے کہا ہمیں اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے. تو تب سے اس تحریک لبیک یا رسول اللہ کا آغاز ہوا, اور مسجد وار سیسواری کی جتنی مسجد ہیں ان میں میٹنگ کی گئی, اور جتنی بھی معاشرے کی خرابیاں ہیں سب پر کام کیا جائے, دھیرے دھیرے ہر برائی پر کام کیا جائے, اور کیسے معاشرے سے ختم ہو جائے اس پر کام کیا جائے. اسی مقصد کے ساتھ اس تحریک کی شروعات ہوئی, مسجدوں میں میٹنگیں ہوئی, اس کے بعد پروگرام کی شروعات ہوئی. پاس میں قصایا گاؤں میں, وہاں پر بھی پروگرام ہوا. غریب نواز مدرسے میں 2 پروگرام ہو چکے ہیں, ادھر مدارپورہ میں مدرسہ دارالفلاح میں بھی پروگرام ہوا. اور یہ پروگرام جو اسی لیے کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی جو خرابیاں ہیں ان کے بارے میں بیٹھ کر بار بار بات کی جائے, بار بار بات کی جائے, اتنی بار اس کی بات کی جائے کہ وہ برائیاں ہمارے اندر سے ختم ہو جائے. ان کے طریقے بھی بتائے جائیں کہ کیسے ختم ہوگی.
اب وہ ظاہر سی بات ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں تو ہمارے جو عالم ہیں وہی بہتر بتا سکتے ہیں. میں تو آپ جیسا ایک عام آدمی ہوں تو میں آپ ہی کی بھاشا میں جو میں نے جو تعارف تھا وہ پیش کیا. باقی آپ سب لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آنے والا جو وقت ہے وہ اور بھی زیادہ خراب ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ اپنے ایمان کو بچانا ہاتھ میں انگارہ لینے کے برابر ہو جائے گا, اس سے بھی مشکل ہو جائے گا. تو اپنا ایمان جو ہے اس کو کیسے سلامت رکھا جائے, ظاہر سی بات ہے اس کا ایک چھوٹا سا طریقہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب ہمارے اندر دین ہوگا, جتنا ہم زیادہ دین پر عمل کرتے چلے جائیں گے برائیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی. باقی اور تفصیل سے ابھی امام صاحب آپ کے سامنے بات رکھیں گے. تو میرا آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی صدا آپ کو لگائی جائے, آواز لگائی جائے لبیک یا رسول اللہ کے ذریعے سے, تو آپ اسی طرح سے جیسے آج اپنا وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے ہیں ایسے ہی تشریف لائیں اور اسلام پر عمل کرنے میں اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں, اور جو معاشرے کی جو برائیاں ہیں اپنے اس طرح آپ جہاں پر بھی ہیں جیسے بھی ان کو ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں ضرور کریں. ابھی دو معاملے اور مجھے بتائے گئے کہ میں ان پر بھی تھوڑی سی بات رکھوں. ایک معاملہ تو تھا کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان میں بہت ساری کمیاں رہتی ہے.